السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ D4 داتا اسٹوڈیو چینل سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ناظرین، آپ تمام ویورز جو ہے وہ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر، اور امام مسلم علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر، اور اسی طرح مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ کوٹ کی ہے کہ جس کے راوی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ عز و جل کی خاطر، اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر مسجد تعمیر کرتا ہے، مسجد بناتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ ویسے دنیا میں تو بہت ساری مساجد تعمیر کی جاتی ہیں، لیکن کچھ ایسی مساجد بھی تعمیر ہوتی ہیں کہ جن کو دیکھنے سے دل کو سرور ملتا ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو ایسی مسجد کا وزٹ کروانے والے ہیں کہ جس مسجد کے اندر، جس مسجد کی وزٹ کرنے سے، جس مسجد کو دیکھنے سے دل کو سرور بھی ملتا ہے، دل ایمان کو تقویت بھی پہنچتی ہے۔ اگر وہاں پر نماز پڑھی جائے، نماز پڑھنے سے ایمان بھی تازہ ہوتا ہے، ساتھ ساتھ دل بھی لگتا ہے۔ یہ مسجد جو ہے بہاولپور کا ایک شہر سماسٹا، اس میں تعمیر کی گئی ہے مسجد۔ یہ مسجد ناظرین کہا جاتا ہے کہ 112 مرلے پر مشتمل یہ مسجد ہے، جس کا نام فیضان مدینہ رکھا گیا، اور اس کا ایک نام جو ہے مسجد المصطفیٰ بھی رکھا گیا۔ 2005 کے اندر اس کی بنیاد رکھی گئی، اور جب یہ مسجد کی تعمیرات کا کام سٹارٹ ہوا تو 2007 کے اندر اس مسجد کی تعمیر کا آغاز کیا گیا۔ ناظرین، اس مسجد کے تقریباً کہا جاتا ہے کہ 4 سے 5 ہزار کے قریب افراد، اور ایک ذرائع کے مطابق جو ہے 6,000 افراد جو ہے یہاں جو ہے سما سکتے ہیں۔ جی ناظرین، اگر یہاں پر اس مسجد کا گنبد کی بات کی جائے تو اس مسجد کا گنبد جو ہے گنبد خضرا کے فیضان کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ جی ناظرین، اگر اس مسجد کا ذکر کیا جائے تو اس مسجد کی بات کی جائے اگر، تو اس مسجد کا نقشہ جو ہے مسجد نبوی کے منظر کشی کرتا ہے، اور اگر اس کی خوبصورتی کی بات کی جائے تو اس کی خوبصورتی جو اس کے کاریگروں نے اس کو دل لگی اور محنت کے ساتھ خوبصورت بنانے کی بھی کوشش کی ہے۔ ناظرین، ہم نے اس فیضان مدینہ کے محتمم جناب ڈاکٹر محمد نعیم صاحب، جو کہ چائلڈ اسپیشلسٹ بہاولپور سے ہم نے جاننے کی کوشش کی، ہم نے ان سے انٹرویو لیا اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کی اندر کس کا تعاون رہا، کون اس کے اندر ڈونیٹ کرتے رہے ہیں۔ جب ہم نے ان سے یہ جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے ہمیں بتایا الحمدللہ 2007 میں یہ جامع مسجد المصطفیٰ اور فیضان مدینہ کا جو ہے وہ آغاز ہوا۔ یہ جو مسجد ہے الحمدللہ، یہاں مسجد میں کثیر تعداد میں نمازیوں کی گنجائش ہے، اور یہ مدینہ شریف کی سٹائل میں بنائی گئی۔ ہمارے حاجی صاحب ہیں، حاجی مصطفیٰ صاحب، انہوں نے اس کو ڈیزائن بھی کیا اور بنوایا بھی صحیح، تو اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں برکتیں دے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی جامعہ مدرسہ اس کو چلا رہی ہے، تو اللہ عز و جل جو ہے سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل یہ سلسلہ جو ہے قائم و دائم فرمائے۔ یہ راؤنڈ اباؤٹ 2000 پہلے یہ مدرسۃ المدینہ بنا تھا۔ یہ سائٹ پہ جو بلڈنگ ہے وہ تو 1990 میں بنی تھی، اور یہ جو ہے 2005-6 میں تقریباً تھوڑا سٹارٹ ہوا، تو 7 میں باقاعدہ بنیاد ہوئی، اور پھر یہ ابھی تک تاحال جو ہے تعمیر کے سلسلے سے جاری ہے۔ دیکھیں، اس میں سارا اوپن تھا، مینلی حاجی صاحب کا شوق تھا اس کو کرنے کا، باقی جس کا جتنا اس پہ توفیق ہوا وہ حصہ ڈالا۔ بنانے میں تو حاجی صاحب کا الحمدللہ سے، لیکن اس کو رن کرنا جو ہے جو مدرسہ جامعہ وہ دعوت اسلامی کے ذمہ ہے، اور دعوت اسلامی جو ہے عطیات کے ذریعے جو ہے نا اس مدرسے اور جامعہ کو رن کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو رننگ جو ہے یہ ذرا کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ ابھی ہمارے ذمہ ہے، ہم اس کے لیے فنڈ بھی جمع کرتے ہیں، عطیات جمع کرتے ہیں، اور پھر اس کو رن اپ کرتے ہیں، کھانے کے لیے بھی، ان کے رہائش کے لیے بھی، اور ان کے اساتذہ کرام کی تنخواہ کے لیے بھی یہ دعوت اسلامی اس سلسلے میں کام کرتی ہے الحمدللہ۔ جی ناظرین، ہم نے جب نمازی حضرات جو یہاں پر نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں ان سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس فیضان مدینہ کے اندر جب آپ آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو آپ کو کیا فیلنگ محسوس ہوتی ہے، تو انہوں نے ہمیں تاثرات دیے۔ کیا تاثرات دیے یہ بھی ہم آپ کو سناتے ہیں۔ الحمدللہ، ہم جامعۃ المدینہ سماسٹا بہاولپور موجود ہیں۔ یہاں پر فیضان مدینہ جو مسجد کا میں نقشہ پیش کروں تو الحمدللہ یہاں پر جو بھی آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو نمازیوں کو دلی سکون محسوس ہوتا ہے، اور الحمدللہ یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے جو آتے ہیں تو وہ یوں سمجھتے ہیں شاید کہ ہم مدینہ میں آ گئے ہیں، اور جو باہر کوئی پکچر بھی دیکھتا ہے تو وہ بھی یہی تصور کرتا ہے کہ شاید یہ مدینہ شریف کے پکچر ہیں۔ تو میں بھی ناظرین سے التماس کروں گا کہ ضرور یہاں سماسٹا میں تشریف لائیں، جامعہ کو اور مسجد کا وزٹ کریں، انشاءاللہ دلی سکون حاصل ہوگا۔ خوبصورت بنا ہوا ہے ہمارا فیضان مدینہ، الحمدللہ بہت اچھا لگا ہے۔ اب ادھر پورا رمضان شریف تراویح پڑھائی گئی ہے، نماز بھی پڑھائی ہے، اور بہت ہی خوبصورت
جیسے مدینہ کا یہاں تصور ہوتا ہو، مدینہ مدینہ، یہ یعنی کہ ایسے محسوس ہو رہا ہے جب ہم مدینہ میں کھڑے ہیں ماشاءاللہ۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا کروڑ احسان، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم کہ الحمدللہ ہمارے شہر سماسٹہ میں بھی فیضان مدینہ تعمیر ہو چکا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر بہت سرور ہوتا ہے اور بہت اچھا محسوس ہوتا ہے یہاں پر نماز پڑھ کر۔ الحمدللہ میں زیادہ کوشش یہی کرتا ہوں کہ جہاں پر بھی ہوں تو جو بھی نماز کا وقت آ جائے تو مصروفیت تو زیادہ ہوتی ہے لیکن الحمدللہ نماز تو پڑھنی ہوتی ہے نا، تو الحمدللہ جس نماز کا بھی ٹائم آتا ہے تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ فیضان مدینہ سماسٹہ میں آ کر نماز ادا کروں۔ کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر نماز جو ہے نا باجماعت اس المصطفیٰ جامع مسجد میں پڑھوں، اور یہ مسجد جو ہے نا مسجد نبوی کی طرز پر بنائی گئی ہے، اور یہاں جتنی بھی نماز میں پڑھتا ہوں ایک دلی سکون حاصل ہوتا ہے، اور اس مسجد کو جو ہے نا باریک نقش و نگار سے جو ہے نا بنایا گیا ہے۔ اس کے مینار ہو گئے اور اس کے گنبد ہو گئے، اور اس پر جو ہے نا باریکی سے جو ہے نا کام کیا گیا ہے، اور ماشاءاللہ یہ ایک منفرد اس علاقے میں حیثیت رکھتی ہے مسجد، اور دور دراز سے کئی لوگ جو ہے نا اس مسجد کو دیکھنے آتے ہیں اور یہاں پر نماز ادا کرتے ہیں اور دلی سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو میری تمام دیکھنے والے ناظرین سے یہی گزارش ہے کہ وہ ایک مرتبہ یہاں کا ضرور وزٹ کریں اور اس جامعہ المصطفیٰ مسجد میں ایک مرتبہ نماز ضرور پڑھیں اور اس کو دیکھیں اور ڈھیر و ثواب نیکیاں کمائیں۔ جی ناظرین، آپ نے تاثرات دیکھیں۔ اب اس فیضان مدینہ کے ساتھ، اس فیضان مدینہ کی جو بلڈنگ ہے، اس بلڈنگ کے ساتھ جو ہے جامعۃ المدینہ کی بلڈنگ بھی تعمیر کی گئی ہے۔ یہاں پر دن رات دین مدین کی خدمت میں مصروف عمل جو ہے طلباء اور ٹیچر جو ہے یہ شامل مصروف عمل ہیں۔ اس جامعۃ المدینہ کا جو آغاز کیا گیا تقریباً کہا جاتا ہے کہ 2010 یا 2011 کے اندر جو ہے اس تعمیر کا، اس جامعۃ المدینہ کا آغاز کیا گیا۔ ناظرین، اس جامعۃ المدینہ کے اندر تقریباً 80 اسٹوڈنٹس جو ہے زیر تعلیم ہے اور دین مدین کی خدمت میں مصروف عمل ہیں۔ اس جامعۃ المدینہ کے اندر درس نظامی کی کلاسز بھی پڑھائی جاتی ہیں، ساتھ میں عصری علوم کے درجات بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس جامعۃ المدینہ کا جو منتھلی اخراجات 1 لاکھ کے قریب ہے۔ جامعۃ المدینہ کے ناظم صاحب سے بات کرنے کی کوشش کی، انہوں نے ہمارے چینلز کو جامعۃ المدینہ کے بارے میں انفارمیشن دی، آئیے یہ بھی آپ کو سناتے ہیں۔ الحمدللہ اس وقت ہم جامعۃ المدینہ سماسٹہ محلہ اسلام پورہ میں موجود ہیں، اور یہ جامعۃ المدینہ دارالاسلام کے زیر اہتمام زیر انتظام یہ چل رہا ہے۔ ہمارے پاس رہائشی طلباء جو ہیں وہ 80 کی تعداد ہے۔ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم، عصری تعلیم بھی ہم ساتھ دلا رہے ہیں، اور منتھلی طلباء کرام پہ جو اخراجات ہوتے ہیں ہمارے 5 لاکھ سے ابو ہو رہے ہیں۔ ہم طلباء کو 3 ٹائم کا کھانا بھی فری دیتے ہیں اور طبی علاج کی سہولت بھی ہے، دیگر جو ضروریات ہوتی ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے مدنی مرکز کی طرف سے جو ہمیں حکم دیا گیا ہے تو سہولیت دینے کی ہماری کوشش ہے۔ تو آپ تمام دوست احباب سے اپیل ہے آپ بھی اس ادارے کا وزٹ کریں اور اپنے بچوں کو یہاں عالم کورس کروانے کے لیے لے کر آئیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ میں جو کہ اٹیچ ہے مسجد کے ساتھ، 200 سے زیادہ طلباء جو ہیں وہ قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ، اور اس کے علاوہ جو ہے رہائشی طلباء بھی موجود ہیں جن کے لیے 3 ٹائم کا کھانا یہیں پہ پکتا ہے اور تمام سہولیات دی گئی ہیں۔ الحمدللہ ہمارے بچے پڑھے ہوئے جو ہیں وہ مختلف مساجد میں قرات کے ساتھ جو ہے تراویح بھی پڑھا رہے ہیں اور کئی مساجد میں امامت بھی کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اور سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ جامعہ میں ساتھ ساتھ عصری تعلیم کا بھی سلسلہ جاری ہے، جو کہ ایک انفرادی خصوصیت ہے، اور دعوت اسلامی کے زیر انتظام یہ جامعہ اور مدرسہ ہے۔ ہم اس کے لیے فنڈ بھی جمع کرتے ہیں، عطیات جمع کرتے ہیں، اور پھر اس کو رن اپ کرتے ہیں، کھانے کے لیے بھی، ان کے رہائش کے لیے بھی، اور ان کے اساتذہ کرام کی تنخواہ کے لیے بھی یہ دعوت اسلامی اس سلسلے میں کام کرتی ہے الحمدللہ۔ اور الحمدللہ جو ہے ہر سال 20-25 حفاظ تقریباً جو ہے ہر سال جو ہے اس ادارے سے بنتے ہیں اور چلتے ہیں۔ باقی علماء کرام بن رہے ہیں انشاءاللہ، اگلے سال تک انشاءاللہ وہ کھیپوں کے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ۔ ظاہر ہے 7 سال سے بھی چل رہا ہے، درجات چل رہے ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ پھر ہر سال جو ہے علماء کرام بھی کثیر تعداد میں یہاں سے بنیں گے، اور یہاں بچوں کو دینی تعلیم بھی دے، دنیاوی تعلیم بھی دے،
اور سنت پر عمل کرنے کا جذبہ بھی دیں. ایسے اداروں میں پڑھائیں جہاں پہ ساتھ ساتھ علم کے ساتھ عمل بھی دیا جائے اور تربیت دی جائے. اور جیسے کہ دعوت اسلامی نے ماحول پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو، امیر اہل سنت کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے کہ اچھے انداز میں بچے عزت کے ساتھ بیٹھتے ہیں، مانگنے گھروں کو نہیں جاتے. تو اپنے بچوں کو یہ تعلیم بھی حاصل کرائیں. اور گھروں میں موجود ہیں تو آن لائن دعوت اسلامی کے مدارس سے اور جامع سے، اب تو بڑے اسلامی بھائی بھی آن لائن درس نظامی کر سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں، تو اس میں بھی شمولیت اختیار کریں. اور اس کے تحریک کے ساتھ نا خود بھی شامل ہوں، اور جسمانی طور پہ بھی اور مالی طور پہ بھی. دین کا کام پھر سارے چیزوں سے مل کر. D4 داتا اسٹوڈیو چینلز کے ناظرین، یہ ہے دعوت اسلامی، یہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے. یہ دعوت اسلامی ہے کہ جو دن رات دین مدین کی خدمت میں مصروف عمل ہے. ناظرین، میں آپ کو یہاں پر اس فیضان مدینہ کے اندر آنے کی دعوت دیتا ہوں، جہاں پر واقعی یہ فیضان مدینہ ہے، لیکن واقعی حقیقتاً جو ہے مدینہ کا فیضان یہاں پر نصیب ہو رہا ہے. یہاں پر جو ہے جو بھی زائرین آتا ہے وہ یہاں پر یہی کہتا ہے کہ واقعی حقیقتاً جو ہے یہ مدینہ کا منظر پیش کرتا ہے. ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. D4 داتا اسٹوڈیو چینلز کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. کیپ واچنگ D4 داتا اسٹوڈیو. اپنا خیال رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.